بہت اہم ہے، سمجھ لیجئے گا. بہت کنفیوژنس ہوتا ہے ہم لوگ کے یہاں اس کی وجہ سے، اور بہت اختلاف رائے ہوتا ہے. ڈیتھ پینلٹی ان اسلام، اسلام کے اندر موت کی سزا کب دی جا سکتی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اصول بیان ہو گیا. اگین پھر میں اصول پہ آ رہا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے اصول بیان کر دیا اور یہ کہا کہ اگر کہ دو کنڈیشن میں کسی کو موت کی سزا دی جائے گی یا دی جا سکتی ہے. ایک کنڈیشن ہے کہ جب اس نے کسی بے گناہ کا قتل کر دیا ہو، کسی شخص نے کسی بے گناہ کا قتل کر دیا ہو. دوسرا کہ وہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہو، فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کر رہا ہو. تو یہ دو کنڈیشن اگر فلفل ہوگا، یہ دو میں سے کوئی ایک بھی کنڈیشن فلفل ہوگا، تب کسی کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے. دیکھیے یہ آیت قرآن کی اصول کو بیان کر رہا ہے فار کیپٹل پنشمنٹ. ٹھیک ہے، یہ اصول کو بیان کر رہا ہے. اس اصول کے اندر رہتے ہی اسلامی سسٹم کے اندر کسی کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی. ایک پہلی چیز کیا بیان ہوا کہ مرڈر، کسی نے اگر کسی کا قتل کر دیا ہے تو پھر اسٹیٹ یا حکومت کو حق ہے کہ پھر اس کو بھی قتل کر دیا جائے. یہ ایک کنڈیشن ہے. دوسری بات چل رہی ہے فساد فی الارض. اس کو آسان زبان میں سمجھیں تو ٹو ڈسٹرب دا پیس آف دا لینڈ، زمین کی شانتی کو بھنگ کرنا. اب آپ کے نالج میں یہ ہوگا کہ نہیں صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی کئی کنڈیشنز ہیں جس میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. فلاں کنڈیشن میں کسی نے یہ کیا تو کسی نے یہ کیا، تو آپ کو 4-5 اور کنڈیشن معلوم ہے. تو آپ کو 4-5 جو معلوم ہے، آپ سے مسٹیک یہ ہو رہا ہے کہ آپ ان 4-5 کو ان اصولوں کے اندر نہیں رکھ رہے ہیں، آپ اس کو انڈیپینڈنٹ سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی اصول ہے یہ بھی اصول ہے. بالکل نہیں، صرف قرآن اصولی بات بتلاتا ہے. ہمیں قرآن سے اصول سمجھ میں آتا ہے، قرآن سے اصول نکلتا ہے. ان اصولوں کا نفاذ پھر الگ الگ دور میں الگ الگ سچویشن میں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنے سچویشن اپنے کانٹیکس میں ان اصولوں کا نفاذ کیا، تو وہاں سے کوئی چیز ملی تو آپ نے سمجھا اسی کو اصول سمجھ لیا. یہ آپ کی پھر غلط فہمی ہو جائے گی. اصول یہی ہے بس کہ یا تو مرڈر کیا ہو یا فساد فی الارض. اب پہلا کنڈیشن تو سمجھ میں آ گیا آسانی سے کہ بھائی مرڈر کیا ہو بے گناہ کا، تو اس کیس میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اسلامک اسٹیٹ اس کو قتل کی سزا سنا سکتی ہے. لیکن یہ جو دوسرا کیٹیگری ہے فساد فی الارض، اگین اب یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ ٹرم ہے، یہ بھی ایک اصولی بات ہے. یہ اب کہہ رہا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، زمین کی شانتی کو بھنگ کر رہے ہیں ویسے لوگ. تو یہاں پہ اگین قرآن نے نام نہیں لیا کہ کیا کیا عمل ہوگا، ایسا نام نہیں گنایا. جیسے آپ کو جرنی کے کیس میں یہ کہا تھا کہ جرنی میں ہو، سفر میں ہو. سفر کیا ہوگا یہ بیٹھ کے اسکالرز طے کریں گے کہ سفر کیا ہوگا، ایکسپرٹس طے کریں گے. اب اسی طرح فساد فی الارض کیا ہوگا، اس کو بیٹھ کے بھی ایکسپرٹس طے کریں گے، اس کو بیٹھ کے بھی اسکالرز الگ الگ فیلڈ کے ایکسپرٹس اس کو بیٹھ کے طے کریں گے. فساد فی الارض کیا ہے؟ زمین کی شانتی کا بھنگ ہونا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کرائم ایسا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فساد فی الارض کی کیٹیگری کے اندر آتا ہو، اور اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ویسے کیسز کے لیے موت کی سزا سنائی ہوگی. یہ ممکن ہے کہ کچھ نئے ٹائپ کے کرائمز ہوں جو آج کے ڈیٹ میں آ چکے ہوں، جو آج سے 14 سال پہلے تھے ہی نہیں. تو اگر نیا کوئی کرائم آیا ہے، آج کے ڈیٹ میں آیا ہے، اور اسکالرز ایگری کریں، ایکسپرٹس ایگری کریں کہ ہاں یہ فساد فی الارض کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، تو اس کے اوپر بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے، تو دی جائے گی. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے ارے صاحب یہ سزا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی نہیں ہے، یہ کرائم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی نہیں ہے، تو اس سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ نہیں. اصولی آیت یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32. اس اصولی آیت کو امپلیمنٹ کیا پروفٹ نے اپنے ٹائم میں، بعد کے اسکالرز نے اپنے ٹائم میں. کچھ کرائم ایسا ہو سکتا ہے جو اس زمانے میں نہیں تھا. مثال کے طور پہ لیٹ اس سے ڈرگ ٹریفکنگ کی بات کریں. آج کے دور میں ڈرگ ٹریفکنگ ایک بڑا خطرناک انڈسٹری ہے. اس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ اس سے موت کے شکار میں جاتے ہیں، لاکھوں لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. ایک خطرناک ایک انڈسٹری ہے ڈرگ ٹریفکنگ. پروفٹ کے دور میں شاید نہیں تھا، یہ انڈسٹری نہیں تھا. تو آج کے دور میں اگر کسی حکومت کے ایکسپرٹس یا وہ حکومت یہ طے کرے، برین اسٹارمنگ کرے، ڈیٹا کو انالائز کرے، کرائم کے اسٹیٹسٹکس کو دیکھے، اور پھر یہ پائے کہ بھائی یہ جو ڈرگ ٹریفکنگ کا جو کام ہوتا ہے یہ فساد فی الارض کی کیٹیگری کے اندر آ رہا ہے کیونکہ اس وجوہات سے، تو پھر وہ گورنمنٹ یہ طے کر سکتی ہے، رول بنا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کو موت کی سزا ملے گی. تو اگر حکومت یہ رول بناتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ قرآن سے ہٹ کے رول بنا رہی ہے، بلکہ وہ قرآن کی اسی آیت کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. اسی طرح پورنوگرافی انڈسٹری ہے آج کے ڈیٹ میں ایک بڑی انڈسٹری ہے. اس سے بھی لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، لاکھوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں.
اگر حکومت یہ طے کرے کہ یہ اس سے یہ ریزلٹس نکل رہے ہیں، یہ نتیجہ نکل رہا ہے، کرائم کا اسٹیٹسٹکس یہ ہے، ڈیٹا یہ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی ہم فساد فی الارض کی کیٹیگری کے اندر رکھیں گے. ایکسپرٹ اگر اس پہ اگری کرتے ہیں تو حکومت کو پھر یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کے تعلق سے رول بنا سکتا ہے. لیکن یہ رول بنائے گا تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ہٹ کے رول بنا رہا ہوگا، یہ قرآن کے اسی اصول کا نفاذ کر رہا ہوگا، اسی اصول کو امپلیمنٹ کر رہا ہوگا. اسی طرح اور بھی کئی کرائم ہو سکتے ہیں جو مے بی آج موجود نہیں ہیں، بعد کے دور میں آئیں. کچھ کرائم ایسے ہو سکتے ہیں جو پہلے کے دور میں تھے، آج نہیں ہیں. کسی دور میں ہو سکتا ہے ایسا بھی رہا ہو کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ بڑا فتنہ، بہت بڑے فساد کا سبب بن رہا ہو، تو اس دور میں ممکن ہے کہ پھر اس کے لیے موت کی سزا رکھی گئی ہوگی. لیکن آج وہ سچویشن نہیں ہو، آج کوئی دعویٰ کرے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے فساد فی الارض، یہ وہ ایبسٹریکٹ ٹرم ہے، یہ ایبسٹریکٹ کیٹیگری ہے اگین، جس کا کہ امپلیمنٹیشن یا نفاذ وقت اور سچویشن اور حالات کے حساب سے بدلتا جائے گا. اس میں ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جو ریلیونٹ ہے ہم لوگوں کے لیے. میں اس ٹاپک کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ڈیٹیل میں کور کر چکا ہوں زوم کلاسز میں ہی، اور وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈڈ ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا. لیکن بس میں شارٹ میں اس کو کور کروں گا کیونکہ یہ بڑا مشہور ہے اور اس سے اسلام بہت بدنام ہوتا ہے. اور وہ ٹاپک ہے اپوسٹیسی کا یا ارتداد کا. ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے مسلمانوں کی کہ اگر کوئی اپوسٹیٹ ہو جائے، اپوسٹیٹ کا مطلب کہ اسلام چھوڑ دے، اپنا دھرم پریورتن کر لے، دھرم چھوڑ کے کوئی اور دھرم میں چلا جائے، تو عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے مسلمانوں کی، اوور ویلمنگ میجورٹی کی، پھر ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے. حالانکہ آپ قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں آئی ہیں ارتداد کے تعلق سے، اپوسٹیسی کے تعلق سے، آپ ان ساری آیتوں کو جمع کر لیجئے، ساری آیتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیجئے، لکھ لیجئے، اور وہاں پہ دیکھیے اللہ پاک کیا بات کر رہا ہے، تو ایک دم آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اللہ پاک نے بہت کلیئر کیا قرآن کے اندر، کرسٹل کلیئر کیا کہ دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کا ایک حصہ بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے کہا کہ حق آ گیا، اب تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر ہو جائے. اللہ پاک یہ حق بھی دے رہا ہے اپنے بندوں کو، اپنے ہیومن بینگ کو، کہ تمہیں یہ حق ہے کہ تم چاہو تو ایمان لاؤ، چاہے تو انکار کر دو اس کا. قرآن نے کہا، لیکن یہ کلیئر کر دیا کہ پھر اس انکار کا کیا انجام ہوگا آخرت میں، ایمان لانے کا کیا انجام ہوگا وہ بھی کلیئر کر دیا. حق آ چکا ہے، قرآن حق کی شکل میں آ چکا ہے، چیزیں واضح ہو چکی ہے تمہارے سامنے کہ اس راستے پہ چلو گے تو فلاح ہے، کامیابی ہے، اس راستے پہ چلو گے تو ناکامیابی ہے اور ہمیشہ کی جہنم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی فائنل ڈیسیجن تمہارا اپنا ہوگا، اسی لیے تو فری ول کا کنسپٹ ہے. تو سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں کہا گیا جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر ہو جائے. یہ چھوٹ دیا ہے اسلام نے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 اس کی آیت نمبر 99، اس میں اللہ پاک نے کہا کہ اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی، اللہ کی یہ پلاننگ ہوتی، تو اللہ اس دنیا کے سارے لوگوں کو ایمان والا بنا دیتا. لیکن یہ اللہ کی پلاننگ نہیں تھی، یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی کہ دنیا کے سارے لوگ ایمان والے بنتے. کیوں نہیں پلاننگ تھی؟ اس لیے کہ اللہ نے فری ول دیا ہے، لوگوں کو چھوٹ دیا ہے. چھوٹ دیا ہے تو کیا ہوگا؟ چھوٹ دیا ہے تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ لوگ ایمان سے انکار کریں گے. تو یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے ایمان والا ہو جائے. تو اللہ پاک کوشچن کر رہا ہے، تو کیا تم اب لوگوں کو فورس کرو گے، مجبور کرو گے ایمان میں آنے کے لیے؟ یہ اللہ پاک سوال کر رہا ہے اپنے قرآن پڑھنے والوں سے کہ کیا تم فورس کرو گے لوگوں کو ایمان میں رہنے کے لیے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑنے کی سزا موت ہے، تو اس کا مطلب آپ لوگوں کے اوپر ایک فورس کر رہے ہیں، انہیں فورس کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو آ جاؤ، یہ تو بڑا شانتی کا مذہب ہے، بڑا پرسکون مذہب ہے، اس کے اندر آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ. وہ اسلام کے اندر آ گیا. اب جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اسلام سے باہر جانا چاہتا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب جانا ہے تو جاؤ، لیکن گردن یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ، اپنے تمہاری گردن میرے ہاتھ میں رہے گی، باقی تم اپنا دھڑ لے کے چلے جاؤ. تو یہ بڑی کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں آئی ہیں ارتداد کے تعلق سے، آپ اس کو دیکھ لیں گے اگر تو بہت کلیئر ہو جائے گا. اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے میرا ویڈیو ہے. اللہ پاک نے جتنی جگہ بھی ارتداد کی بات کی ہے، اپوسٹیسی کی بات کی ہے، ہر جگہ اللہ پاک نے آخرت میں سزا کی بات کی ہے. کسی ایک جگہ بھی نہیں دنیا کی سزا کی بات کی ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں. ہر جگہ کہ ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملے گی اور آخرت میں ان کے لیے بہت سزا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، آخرت میں سزا ہے. تو ہر جگہ اللہ پاک نے آخرت میں سزا کی بات کی، دنیا میں کوئی سزا دینے کی بات نہیں کی. اور حد تو یہ ہے کہ پھر سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ثم کفروا، اور کافر ہو گئے. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، اور پھر کافر ہو گئے، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے.
اب دیکھیں کیا اللہ پاک کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان میں آ گئے، پھر کفر کیا انہوں نے، کافر بن گئے، انکار کر دیا، لیکن کہہ رہا ہے پھر واپس ایمان میں آ گئے، پھر سے ایمان میں آ گئے. تو اگر آپ نے اس کی گردن کاٹ دی کافر بننے کے بعد، تو اس کو دوبارہ ایمان آنے کا چانس کہاں ملے گا؟ آپ نے تو گردن کاٹ دی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان میں تھے، ایمان سے کافر ہو گئے، کافر کے بعد پھر ایمان لائے، اور کہہ رہا ہے کہ پھر اگر کافر بن گئے اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اب یہ نہیں کہہ رہا اللہ پاک ایسے لوگوں کو جہاں چاہو پکڑ کے مار دو، ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹ دو. اللہ پاک کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو پھر کوئی ہدایت نہیں ملے گی، اور ان کے لیے آخرت میں بہت سزا ہے. تو یہ بہت ڈیٹیل سے اس کے اوپر ویڈیو بھی ہے، ڈیٹیل سے آرٹیکل بھی ہے، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجیے، میں شیئر بھی کر لوں گا. تو اللہ پاک نے یہ چھوٹ دے رکھا ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. لیکن یہ بات یہاں پہ تو کمپلیٹ ہے، لیکن یہاں پہ اس لیے انکمپلیٹ ہو جائے گی کیونکہ پھر آپ جائیں گے اور آپ پڑھیں گے، پھر آپ کوئی کہیں گے ارے صاحب یہاں پہ تو ایک حدیث میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے تو کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو اگین پھر میں آپ کو واپس لے آتا ہوں اس ٹاپک پہ کہ ڈیتھ پینلٹی ان اسلام جو ہے یہ دو کیٹیگری میں، دو کنڈیشنز میں دی جائے گی. مرڈر، کسی کا مرڈر کیا تو فساد فی الارض، فساد برپا کر رہا ہے. اگر کسی دور میں ایسا ہو جائے گا کسی سچویشن میں کہ یہ ارتداد یا اپوسٹیسی فساد فی الارض کی کیٹیگری میں اگر آ جائے گی، اگر فساد فی الارض کی کیٹیگری میں آ جائے گی، تو وہاں کی حکومت اس سچویشن، اس کانٹیکسٹ میں سزا دے سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو سزا ارتداد کی وجہ سے مل رہی ہے، نہیں، سزا اس کو فساد فی الارض کی وجہ سے ملے گی. یہ فرق بہت اچھے سے سمجھ لیجئے. اگر سزا ملے گی یا ملی ہے یا ملی تھی تو وہ اس لیے نہیں کیونکہ اس نے اپوسٹیسی کیا، ارتداد کیا، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ فساد فی الارض کا باعث بن رہا ہے. اپوسٹیسی کے بعد کچھ اور بھی کیا، اس نے کچھ اور چیزوں میں شامل ہو گیا. اسی لیے آپ کو حدیثوں میں وہ بھی ملے گی، بہت واضح حدیث وہ بھی ملے گی جہاں پہ کوئی انسان آیا، اسلام چھوڑ کے چلا گیا اور اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کیا، وہ آپ کو حدیث بھی ملے گی. کاتب وحی بھی تھے جس نے وحی کو بھی لکھا، اسلام میں آئے، واپس کرسچن بن گئے، اللہ کے رسول نے نہیں پیچھے اس کے لشکر بھیجے کہ جاؤ اس کو قتل کر دو. اور اب کہیں وہ بھی حدیث مل سکتی ہے جہاں پہ کہ کوئی مرتد ہو گیا لیکن اس کو سزا بھی ملی، لیکن سزا کیا مرتد کی وجہ سے ملی یا اس نے قتل بھی کیا تھا اس کی وجہ سے ملی، تو وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. پر سے اپوسٹیسی یا ارتداد اپنی ذات میں کوئی موت کی سزا کا کرائم نہیں ہے، یہ اللہ نے چھوٹ دی ہے ہر اپنے بندے کو کہ وہ چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے. ہاں اگر وہ چاہے وہ ارتداد میں ہو چاہے نہیں ہو، اگر کوئی بھی فساد فی الارض کی کیٹیگری میں اگر آ جاتا ہے تو حکومت اگر اس کو فیل کرے گی کہ یہ ڈسٹرب کر رہا ہے پیس آف دا لینڈ کو، تو حکومت اس کے اوپر یہ رول بنا سکتی ہے. یہ ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کیونکہ آپ بہت ساری اور چیزوں کو بھی مانتے ہیں یا سنتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کی سزا موت ہے. تو ہمیشہ آپ کو اصول دکھانا سمجھنا ہوگا کہ اس اصول کے اندر ہے، اس اصول کے اندر ہے. اصول قرآن بیان کرے گا، اصول کوئی دوسری کتاب بیان نہیں کرے گی، دوسری کتاب اس کا نفاذ کرے گی، امپلیمنٹ کرے گی. اسی لیے آپ کو امپلیمنٹیشن میں جو چیزیں بھی دکھائی دے گی آپ کو اس اصول کے اندر سمجھنا ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر اصول میٹ نہیں ہو رہا ہے، اس پرنسپل کے اندر کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو سزا نہیں ہوگی. تو جیسے میں نے بتایا ایگزامپل دیا ڈرگ ٹریفکنگ کا، پورنوگرافی انڈسٹری کا، کہ یہ اگر حکومت اگر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے آفٹر سو مچ آف برین اسٹارمنگ اینڈ ریسرچ اینڈ سو مچ آف پونڈرنگ، تو گورنمنٹ اس کو پھر لاگو کر سکتی ہے. اور گورنمنٹ جب پھر یہ کسی دور میں یہ محسوس کرے کہ نہیں یہ کرائم اب ویسے نہیں ہیں، اس لیول کے نہیں ہیں، تو پھر وہ شاید ہو سکتا موت کی سزا نہیں دے، پھر وہ گھٹا سکتی ہے، مے بی 20 سال 15 سال 10 سال. تو یہ آپ مت سمجھیے کہ ڈرگ ٹریفکنگ اپنے ذات میں ایسی سزا ہے یا ویسی سزا ہے. اگر قرآن کے اس اصول کے اندر فٹ بیٹھ رہی ہے تو حکومت اس کو بنا سکتی ہے. تو یہ ڈیتھ پینلٹی کے تعلق سے اسلام کی سزا کا اصول قرآن ہمیں یہاں پہ بتاتا ہے.